Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ وتھ فرا آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ سب کو ولادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولادت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولادت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ہو۔ شعبان المعظم کے پہلے ہفتے میں یہ تینوں ولادتیں ہیں۔ آج 5 شعبان المعظم، جس کے بارے میں روایت زیادہ ہے کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے، اور اسی ہفتے میں تینوں ولادتیں ہیں۔ تو آج ہم ان کی شخصیات کے بارے میں اور درود و سلام ان پہ لاکھوں کروڑوں بے شمار بے حساب انگنت جو شایان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جتنے اللہ اور فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اتنا درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ ہم اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، کچھ شان غازی عباس علمدار کا تذکرہ بھی ہو جائے آپ کے اشعار میں، جو بہت سارے لفظوں میں نہیں کہہ سکتے نا، وہ آپ کے اشعار میں چند لفظوں میں خوبصورت لوگوں نے خوبصورت انداز میں باتیں کہہ دی ہوتی ہیں۔ عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، ایسا نہ سالار دوبارہ ہوا، ایسا جری شاہ کے لشکر میں وہ، ایسا نہ جرار دوبارہ ہوا، دیکھا نہ ایسا کوئی جرار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، ایسا جری شیر ہے شیر علی، شیر بھی شیر سے ڈرتے ہیں جی، جس کو ضرورت نہیں تلوار کی، غیظ کی کافی ہے ایک نظر ہی، لاکھوں سے رکا ہی نہیں، فوجوں سے دبا ہی نہیں، نام ہے عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار۔ اور ہم ذکر کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ جب یہ ایک سما کے پانی بند کر دیا گیا، اور یہ بدترین جو صورتحال ہے اس کی عکاس ہے کہ وہ امت مسلمہ جس کو حکم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر کفار کے ساتھ بھی جنگ ہو تو اس میں بھی آپ نے ایذا رسانی پہ نہیں جانا، درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، اس طرح سے نہیں کرنا کہ پانی بند کر دیا جائے، تو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا ہے، اور پھر وہ پیاس ہے، اور آپ نہتے ہو کر حضرت عباس جو ہے وہ جاتے ہیں، اور مشکیزہ جو آپ نے پھر پورا بیان کیا ہے واقعہ کہ مشکیزہ جو ہے، اور وہ مسلسل پانی کے لیے اصرار کر رہے ہیں کہ جنگ بھی نہیں ہے، میں پانی لینے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ نہیں کرنے دیا جاتا۔ ظلم یہی ہے، اور یہی وہ ظلم کی انتہا ہے جو ہمیں پھر کربلا میں بپا نظر آتی ہے۔ لیکن دوسری طرف صبر کی اور وفا کی جو داستانیں لکھی ہیں، جو ایک شجاعت کی داستان ہے کہ یہ اس کے بارے میں، لیکن جو ہم بات کر رہے تھے کیریکٹر بلڈنگ کی، حضرت عباس کی جو ان کی والدہ نے کی، جس کے ساتھ نہ صرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ اور 4 بھائی، ان سمیت 4 بھائی جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جام شہادت نوش کیا، کچھ اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے۔ ابھی یہ کتنی اچھی بات آپ نے کہی کہ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ وہ کیا بات ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف،
اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. پہلے مصالحت کی کوشش کی گئی، لیکن جب نظر آ گیا کہ جنگ ہونی ہے تو پھر جنگ اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے. آج کی دنیا میں بھی میں یہ بات دیکھتی ہوں اور مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کی بیس پہ جنگ نہیں لڑتے. جنگ میں شہریوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے، شہری املاک کو شامل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جنگ میدان جنگ کے اندر بہادر ورسز بہادر کے درمیان ہونی چاہیے. اب یہ روایات ہماری بہت پیچھے رہتی جا رہی ہیں. آج کی دنیا میں بھی آپ کو اس چیز کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے. جی غزہ ہمارے سامنے ہے. بالکل. پانی سمیت، خوراک سمیت دنیا کی ہر چیز انہوں نے ناطقہ جسے کہنا بند کر دیا. یہ جنگ کے اصول نہیں ہیں. اور اب تو یونائٹڈ نیشن میں دیکھیں جنگ کرنے کے اصول بھی لکھ دیے گئے ہیں کہ اگر آپ کا، جیسا کہ پاکستان اور انڈیا کی ہم بات کریں تو اگر کسی ملک کے ساتھ اگر آپ کی جنگ ہے تو آپ اس کے ساتھ زمینی، فضائی، سمندری حدود کو بند کر سکتے ہیں. جی آپ کو یہ اختیارات حاصل ہیں. لیکن ہمیں تو یہ حدود جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ حدود کا تعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. میں اسی چیز کے ساتھ اس کو لنک کرنا چاہ رہی ہوں کہ قرآن وہاں پہ پہلے سے کھڑا ہوتا ہے جہاں سائنس تحقیق کر کے پہنچتی ہے. جی یہی سب کچھ پیرایا ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے دیا کہ اب دنیا اپنے تجربات کے بعد جو چیز سیکھتی ہے وہ ہمیں پہلے سے وہاں پہ کھڑے موجود، ہم ان کو موجود پاتے ہیں، وہاں پہ کھڑا موجود پاتے ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات کی جائے تو جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں حضرت علی آئے اور انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی، سیم ایسا ہی کچھ تعلق حضرت امام حسین اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تب تک آنکھیں نہیں کھولی تھی، اور جب حضرت امام حسین نے ان کو گود میں لیا تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنا لحاظ حضرت حسین کو ٹرانسفر کیا تھا، اسی طرح سے حضرت حسین نے اپنا لحاظ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹرانسفر کیا تھا. پھر یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے ساری زندگی ان کو آقا کے نام سے پکارا. پھر ام البنین نے اپنے چاروں بیٹے شہید کیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لیکن ہمیشہ یہی کہتی رہیں کہ آقا و مولا حسین ٹھیک ہیں. جب بھی شہادت کی خبر اپنے بیٹے کی آتی تھی پہلا سوال یہ ہوتا تھا مولا حسین ٹھیک ہیں. اپنے بیٹے کو پس پش ڈال کے ان کی ساری توجہ کا محو مرکز کیا تھا کہ وہ آقا کی باندی تھی، ان کی اولاد بھی انہوں نے ان کو پیش کیا. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم جنگ کے میدان میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کڑیل نوجوان، عظیم جان اور جسے والا انسان، جو کہ ماشاءاللہ اتنی ان کی ہائٹ تھی کہ وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھتے تھے تو کچھ کہاوتیں، کچھ ایسی ہمیں روایات ملتی ہیں کہ ان کے پاؤں زمین کو چھوتے تھے، اسی لیے علم ان کے پاس ہوتا تھا طویل القامت. اور یہ ایک طرح سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کو آگے چلایا. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لاسٹ ٹائم فاتح خیبر کی بات کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوبصورتی سے کہا تھا کہ صبح جس کے ہاتھ میں علم پکڑاؤں گا وہی فاتح خیبر ہوگا. تو یہاں پہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو کٹوائے، اور پھر کیا ہے کہ آج پانی ان کے مرکز پہ ان کے قدم چومتا ہے. اور ہم جنگ کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دھاڑ کے ساتھ جس طرف کو جاتے تھے دشمن کی صفیں بکھر جاتی تھی، اور جس طرف کو وہ جاتے تھے، کیونکہ عباس، لفظ عباس کا مطلب کیا ہے؟ شیر. اور ان کی زندگی سے کچھ روایات کے مطابق ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے کہ ان کے شیر کے ساتھ بھی مقابلے ہوئے تھے، کچھ میں بھی کہ یہ ضعیف روایات ہوں، لیکن ان کی بہادری اور ان کے علم بردار ہونے پہ کوئی سوال نہیں اٹھتا. اچھا، امام زین العابدین، کیونکہ وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار کربلا، جس وقت وہ یہ واقعہ کربلا ہوا، اور یہ واحد زندہ مرد ہے جو کہ کربلا سے نکلے ہیں. بیویوں کے علاوہ جو واحد امام جو کہ وہاں سے نکل پائے وہ حضرت امام زین العابدین تھے. اور امام زین العابدین کا لقب ان کے بہت زیادہ عبادت گزار ہونے کی وجہ سے ان کا زین العابدین تھا، جبکہ اصل نام ان کا کیا تھا؟ علی بن حسین. علی بن حسین، ٹھیک ہے، علی بن حسین. ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی شخصیت کے بارے میں بہت ساری باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک. جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے، آؤ پھر سے مسکرائے، مارننگ وتھ فدا.